ہاللویہ ہاللویہ، خدا کی تعریف ہو اس بہت ہی پیارے موقع کے لیے جو خدا نے ہمیں آج پھر سے دیا کہ ہم اس کی حضوری میں آئیں اور اس کے زندہ کلام کو سیکھ سکیں۔ آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویہ 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 ہاللویہ۔ آئی خداوند یسوع، ساری عزت، سارا جلال، ساری بزرگی، ساری عظمت، ساری حشمت، ساری چیزوں کے حق آئی خداوند تیرے ہیں۔ تو ہی اس کائنات کا مالک و خالق ہے خداوند۔ آئی خداوند یسوع جی، ہم اپنے سروں کو تیری حضوری میں جھکاتے ہیں اور تیرا شکر کرتے ہیں۔ تو نے اپنا آپ ہم پہ ظاہر کیا، تو نے ہمیں بائبل مقدس دی، تو نے اپنی ذات ہمیں دی۔ آئی خداوند ہمارے لیے تو ہی تحفہ ہے خداوند، جینے کے لیے تحفہ ہے۔ آئی خداوند تو ہماری زندگی کو جینے کے لیے اپنا فضل مہیا کرتا ہے۔ آئی خداوند یسوع جی، تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اس وقت آئی خداوند اپنا گہرا مسا آئی خداوند مجھے اور اپنے لوگوں کو آئی خداوند بخش دے۔ آئی خداوند تاکہ ہم تیرے مسا میں ہو کے، تیرے روح سے ہو کے آئی خداوند میں تیرے کلام کو بولوں، اور آئی خداوند میں بھی تیرے روح سے تیری بات کو سیکھوں اور سمجھوں اور بیان کروں، اور آئی خداوند ہر سننے والا بھی آئی خداوند تیرے روح کی آواز آئی خداوند یسوع جی تیرے ذہن کی بات کو آئی خداوند سمجھ سکے۔ آئی خداوند تیرے ذہن کی بات کو تیرے ذہن سے جو روح القدس بخش دیتا ہے خداوند، اس کے وسیلے سے آئی خداوند ہم سمجھیں اور آئی خداوند تیری مرضی کے مطابق عمل کریں۔ تیرا شکر ہو اس ساری فضا پہ آئی خداوند، تیرا کثرت کا کنٹرول چاہتے ہیں آئی خداوند۔ جب اس وقت میں تیری آواز کو آئی خداوند تیری آواز بنوں، اور آئی خداوند جتنے لوگ جب بھی سنیں آئی خداوند، ہر جگہ پہ تیری کثرت کی حضوری آئی خداوند تیرے بچوں کو گھیرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ ہم خدا کے کلام میں سے کچھ دفعہ میں ہم نے ایک ہی چیز پہ غور کیا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، اور آج بھی ہم ان آیات پہ غور کریں گے جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح ایک ہیں، اور یہ ایک خدا ہے جن کا مقصد ایک ہے، جن کی سوچ ایک ہے۔ اور ہم خدا کے کلام میں سے اس بات کو دیکھیں گے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ یوحنا 6 باب اس کی 51 آیت ہے، 51 آیت، یہاں لکھا ہوا ہے، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ خداوند یہودیوں کو کہہ رہے ہیں، فقی فریسیوں کے درمیان میں سب میں یہ بات کہہ رہے ہیں اور اس بات کا اعلان کر رہے ہیں۔ خداوند نے کوئی بات بھی جو آسمانی سچائی ہے اس کو ہلکا کر کے کبھی نہیں بولا، اسے کسی اور پیرائے میں نہیں بولا، کچھ اور لفظ نہیں دیے، بلکہ جو لفظ جس بات کو بیان کرنے کے لیے ہونے چاہیے وہی بولے ہیں۔ خداوند نے کیا کہا کہ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری۔ تو خداوند کیا بتا رہے ہیں کہ پہلی بات کہ میری وجہ سے تم زندگی پاؤ گے۔ تو کون سی زندگی؟ اے سوکھی ہڈیوں جی اٹھو۔ جو سوکھی ہڈیوں کو زندہ کرنے والی روٹی ہے وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہیں۔ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، کیونکہ باقی جو چیزیں دنیا میں سے بنی ہیں، جیسے گندم ہے، روٹی ہے، وہ دنیا کی پروڈکشن ہے، لیکن جو آسمان سے اترا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح۔ دنیا کی ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی، لیکن جو آسمان سے اترا خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں آسمان سے اترا ہوں، اور جو آسمان سے اترا ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ یسوع کہہ رہے ہیں میں آسمان سے اترا ہوں، اور میں کون ہوں؟ میں زندگی بخشنے والی روٹی ہوں، کیونکہ کوئی بھی دنیا میں اور کوئی بھی ایسی روٹی نہیں ہے جو روح کو زندہ کر سکے، جو ہماری شرست کو بدل سکے، گناہ کی
گناہ کی قید میں سے ہمیں نکال کے زندگی میں داخل کر سکیں۔ ایسی شخصیت کون ہے؟ صرف اور صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح۔ تو یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری ہوں۔ تو ہم مرے کس وقت تھے؟ کس وقت ایسا ہوا کہ زندگی ختم ہو گئی؟ جب ہم نے عدن میں گناہ کیا۔ اور آج ہی میں پاسٹر انکت سجوان کا ایک میسیج سن رہی تھی، اور ان کے میسیجز سے ہمیشہ میں خدا کے ذہن کو سیکھتی ہوں، اور زیادہ خدا کے کلام کی حقیقتوں کو مجھے سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ انہوں نے ایک بات بہت پیاری بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے پیدائش پہلا باب اس میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے جب ساری چیزیں بنا لیں اس کے بعد انسان کو بنایا اور انسان کو اختیار بخشا۔ انسان کو اختیار کس چیز پہ دیا؟ کہ جتنی بھی چیزیں بنی ہیں ان سب کے اوپر تیرا اختیار ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو جس طرح سے ایک بادشاہ جب کسی کا غلام ہو جاتا ہے تو اس کی متحد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دوسرے کے اختیار میں چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے جو تمام کائنات ہے وہ درد ذہ میں کرانا شروع ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ابلیس کے ظلم کے نیچے چلی گئیں۔ وہ خدا کی جو پیورٹی تھی، جس میں وہ پہلے تھی، جس میں کوئی شیطان کا اس کے اوپر کوئی نقصان دینے والا داؤ نہیں چلتا تھا پہلے، لیکن اب چلنا شروع ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بادشاہ بنایا گیا یعنی آدم، وہ ساری کائنات کا بادشاہ بنایا گیا۔ خدا نے کہا کہ تم زمین کو محکوم کرو، اسے معمور کرو اور محکوم کرو، یعنی اس کے اوپر حکومت کرو۔ لیکن جب حکومت کرنے والا غلام بن گیا، شیطان کا غلام بن گیا، تو جتنی بھی چیزیں اس کے متحد کی گئی تھیں وہ ساری غلام بن گئیں۔ جیسے انسان نے گناہ کیا تو ہم کائنات کے اوپر اس کے اثر کو دیکھتے ہیں کہ شیطان نے اپنا کنٹرول لیا اور انسان زندہ ایک لاش بن گیا۔ وہ چلتا پھرتا تھا، لیکن خداوند نے جو بات کہی تھی کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو مرا، تو وہ چونکہ اس نے یہ پھل کھایا وہ مر گیا۔ تو کس طرح سے مر گیا؟ خدا سے کٹ گیا۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں تم پہ رحمت کی برسات بن کے آیا ہوں، میں تمہیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں اپنی ذات دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ تم مجھے کھا لو اور تم دوبارہ سے زندہ ہو جاؤ۔ میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، کیونکہ اس پہ دوسری موت کا اختیار نہیں ہے، اسے کوئی پنش نہیں ہوگی۔ تو وہ روٹی کون ہے؟ وہ روٹی خدا کا زندہ کلام بھی ہے، اور وہ روٹی اس کا گوشت اور اس کا خون ہے، جو ہم ابھی اس آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ جب ایک انسان نے گناہ کیا اور ساری کائنات اس گناہ کی وجہ سے جو مصیبتیں آفتیں ہیں ان کا شکار ہوئی، تو پھر ایک اور ایسے آدمی کو پیدا ہونا تھا، ایک اور آدم کو آنا تھا جو بے گناہ ہو، اور پہلے والے آدم نے جو کچھ کیا اس کی جگہ پہ وہ زندگی کو لے آئے، وہ خدا کے ساتھ انسان کو ملوا دے۔ تو یسوع مسیح اکیلا ایک شخصیت ہے جو دنیا میں اور کوئی انسان نہیں جو گناہ جس نے نہ کیا ہو، لیکن یسوع ہے جو خدا کا ذہن ہے، اور وہ دنیا کے اندر پاک رہا۔ اس نے کہا کون ہے جو تم میں سے مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے، اور وہی ایک پاک اور بے عیب برا، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو تم برا لے کے آؤ خدا کی حضوری میں قربان کرنے کے لیے، اس میں کوئی بھی نقص نہیں ہونا چاہیے۔ تو خداوند یسوع مسیح واحد وہ برا ہے، وہ خدا کا برا ہے جس نے جہان کا گناہ اٹھا لیا ہے۔ اس کا گوشت کھانے سے، اس کا خون پینے سے میں اور آپ زندگی پاتے ہیں۔ جو یہ ایمان لے آتا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا برا ہے، جب دوسرے جو ایمان رکھنے والے جو دوسرے گروپس ہیں، جب وہ کسی چیز کی قربانی دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گناہ اس قربانی کے جانور کے اوپر چلے گئے ہیں، اب ہمارے گناہ اس نے اٹھا لیے ہیں اور ہمیں خدا سے رحمت حاصل ہوئی ہے۔
لیکن دنیا میں اور کوئی برا اور ایسا نہیں ہے جو پاک ہو، بے عیب ہو، جو خدا کو پسندیدہ ہو، جس کا خون ابدی ہو، اور جس کے خون کے بعد کسی اور خون کی ضرورت نہ رہی ہو، وہ صرف یسوع مسیح کا خون ہے۔ یسوع نے کہا تھا کہ تم میری یادگاری میں اس کو دہرایا کرنا، یاد کیا کرنا، میں نے تمہارے لیے اپنا گوشت توڑا تھا، میں نے تمہارے لیے اپنا خون بہایا تھا۔ یہ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں وہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہوں، جو تمہیں زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اگر تم مجھے زندہ کرنے والی روٹی کے طور پہ لے لو گے، میرے گوشت کو، میری قربانی کو، میرے خون بہائے جانے کو تم خدا کے ساتھ ملاپ کا ذریعہ جانو گے، تو تم زندگی پاؤ گے اور ابدی زندگی پاؤ گے۔ اس آیت میں ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح الہ ہے، یسوع خدا ہے، یسوع آسمان سے آیا ہے۔ پھر ہم یوحنا کی انجیل 6 باب اس کی 57 آیت کو دیکھتے ہیں۔ لکھا ہوا ہے، جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ تو خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ نے مجھے بھیجا ہے اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں۔ تو باپ کے سبب سے یسوع مسیح دنیا میں کیسے زندہ رہے؟ کیونکہ دنیا کی ہر ایک چیز یسوع مسیح کی مخالفت میں تھی۔ جیسے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، ہیرودیس اسے مروانا چاہتا تھا، اور یسوع مسیح کی پوری زندگی اس کی مخالفت ہوتی رہی، لیکن کوئی اس کو کسی طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکا، کوئی خدا کی مرضی اس کے وسیلے سے پوری ہونے سے روک نہیں سکا۔ اور ہم یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح باپ کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے، دعا کرتے تھے۔ وہ اگرچہ خدا تھا لیکن زمین کے اوپر کامل انسان ہو کے باپ کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، جیسے کہ ہم تصویر میں دیکھ رہے ہیں یسوع مسیح دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے یہی ہمارا کھانا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ اس کی ذات کو لے کے ہم زندہ رہتے ہیں، وہی ہمارا کھانا ہے، اس کی فیلوشپ، اس کی رفاقت ہمارا کھانا ہے۔ تو لکھا ہوا ہے، جس طرح زندہ باپ کون ہے؟ زندہ ہے۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں۔ ہاللیلویہ، خدا کی تعریف ہو۔ صرف آسمان پہ خدا باپ، خدا بیٹا زندہ ہے، لیکن پوری کائنات جو ہے اس نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ تو خداوند نے کہا، یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ زندہ ہے اور میں بھی زندہ ہوں، اور میں زمین کے اوپر زندہ رہ رہا ہوں۔ کس وجہ سے زندہ رہ رہا ہوں؟ باپ کے ساتھ رابطے میں رہ کے۔ تو جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ تو جو خدا کا مقصد، جو خدا کا طریقہ، جو خدا کا منصوبہ خداوند یسوع مسیح کے کفارے کے وسیلے سے پورا ہوا، اس کفارے کو سچائی جاننے کے وسیلے سے جو اس میں شریک ہو جائے گا، جو یسوع مسیح کے گوشت اور بدن میں شریک ہوگا، یسوع نے کہا کہ وہ میرے سبب سے زندہ رہے گا، جو مجھے کھائے گا۔ ہاللیلویہ۔ اور جب ہم خدا کے روح سے خدا کی باتوں کو سمجھتے ہیں، ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے۔ پر اگر ہم خدا کے روح سے نہیں سمجھیں گے تو جیسے بہت سارے 58 شاگرد جو پہلے شاگردیت میں آئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہمیں اپنا گوشت کھانے کو دے، اب ایک انسان اپنا خون پینے کو دے۔ تو یسوع مسیح یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تم میرا یہ جسمانی گوشت ہے یہ کھانا شروع کرو۔ یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کفارے پر، اس منصوبے پہ جو باپ نے تمہارے لیے بخشا، اس پہ ایمان لے کے آؤ، اور تم یاد کیا کرو جب تم میری اس قربانی کو جب روٹی توڑو گے، جب شیرہ لو گے، تو اس طریقے سے یاد کرنا کہ میں نے تمہارے لیے گوشت توڑا ہے، میں نے تمہارے لیے خون بہایا، اور یسوع مسیح نے بہت زیادہ دکھ اٹھایا ہے۔ اور جو اس کے کفارے پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے۔ جو اس کی بڑی تکلیف، بڑے دکھ کو سمجھ آتا ہے کہ یسوع نے اتنا زیادہ ظلم برداشت کیا تاکہ ہمیں وہ زندہ کر سکے۔ ہم جو خدا کی نافرمانی کرنے سے مر چکے تھے، لیکن یسوع مسیح کے کفارے کو ایمان سے کھانے کے وسیلہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں۔
پھر یوحنا 6 باب اس کی 63 آیت ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ تو خدا یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کون ہوں؟ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ میں خدا کے روح کو جو میرے اندر ہے وہ میں تمہارے اندر بھی ڈالنے کے لیے آیا ہوں، زندہ کرنے والی، تمہیں گناہوں میں سے چھڑا لینے والی، تمہاری شرست کو نیا بنا دینے والی۔ وہ کون ہے؟ خدا کا روح ہے۔ لکھا ہوا ہے زندہ کرنے والی تو روح ہے، لیکن جسم سے کچھ فائدہ نہیں۔ ہم اگر جسم کے لیے جتنا مرضی کچھ بھی کرتے رہیں، لیکن جسم جو ہے وہ مٹی ہے اور وہ مٹی میں چلا جائے گا۔ ہم نے جو جسم کے لیے جتنے بھی کام کیے وہ ہمارے جانے کے بعد وہ دنیا کے اندر ہی رہ جائیں گے، لیکن وہ والے کام ہمیں آسمان کی بادشاہت میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں۔ یسوع مسیح کی باتیں کیا ہیں؟ روح ہیں اور زندگی ہیں۔ جو یسوع مسیح کی باتوں کو سنتا ہے اس کے اندر کیا آتا ہے؟ خدا کا روح آتا ہے۔ اس کے اندر کیا آتا ہے؟ اس کے اندر زندگی داخل ہوتی ہے۔ تو خدا کی تعریف ہو۔ یہ کتنی اہم بات ہے کہ خدا کی بات کو سنا جائے اور خدا کی بات کو جانا جائے کہ زندہ رہنے کے لیے مجھے یسوع کے کلام کی ضرورت ہے۔ کیا کوئی اور ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میرے کلام کو سنو اور میرا کلام تمہیں زندہ کرے گا؟ لیکن خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ زندہ کرنے والی روح ہے۔ وہ روح کس کی تھی؟ وہ خدا کی روح تھی۔ وہ روح کس کے پاس تھی؟ یسوع مسیح کے پاس تھی۔ اور جو ہم سارے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ جسم ہے، اور وہ روح جو ہمارے جسم کو زندہ رکھتی ہے وہ روح ہے۔ تو یسوع نے کہا کہ لیکن تمہیں ابدی زندگی پانے کے لیے جو باتیں میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ باتیں ہیں جن کے اندر روح ہے اور جن کے اندر زندگی ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ یوحنا کی انجیل 7واں باب اس کی 15ویں آیت، یہاں لکھا ہے، پس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی ہے۔ اس میں پھر خداوند یسوع مسیح کے آسمانی ہونے کا ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ یہودی لوگوں کے درمیان میں، جن لوگوں کے درمیان میں خداوند یسوع مسیح نے پرورش پائی ہے، انہوں نے دیکھا یسوع مسیح کبھی اسکول نہیں گئے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو کبھی کسی مدرسے میں نہیں گیا، کسی جگہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا، اس کو بغیر پڑھے ہی علم آ گیا ہے۔ تو وہ سارے علم کا منبع خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو اس لیے اس کے اپنے اندر علم تھا، اور یسوع مسیح ان کو ایک آنسر کر رہے ہیں کہ یہ تعلیم کیسے آئی، یہ سارا علم میرے اندر کیسے آیا؟ خداوند نے کہا کہ یہ تعلیم میری نہیں ہے بلکہ یہ تعلیم اوپر سے ہے، آسمان سے ہے۔ میرے باپ نے جو کچھ مجھے بتایا ہے میں اس کو بول رہا ہوں۔ اور ساتھ آپ جیسے تصویر دیکھ رہے ہیں کہ یسایہ کے وسیلہ سے، یسایہ 11 باب اس کی 2 آیت کی یہ امیج ہے، جہاں پر خداوند کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یسوع کے بارے میں، اور خداوند خدا کی روح پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح، یعنی کہ اس کے اوپر خدا کا روح ہے۔ اور مکاشفہ میں لکھا ہوا ہے برے کی 7 آنکھیں ہیں اس کا، اور اس کا مطلب آگے بتایا گیا ہے کہ یعنی خداوند کا روح اس کے اوپر ہے۔ اس کے برے کے 7 سینگ ہیں، یعنی خدا کا روح اس کے اوپر ہے۔ تو یسوع مسیح کے اوپر خدا کا روح ہے۔ اور یسایہ 61 باب میں یسوع کے بارے میں پیشن گوئی ہے کہ خدا کا روح مجھ پر ہے اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو خداوند یسوع کے اوپر خدا کا روح ہے۔ وہ آسمان کو لے کے زمین کے اوپر آیا، وہ آسمان کا بادشاہ ہے اور وہ زمین پہ آیا ہے۔ تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جو کچھ بھی بولتا ہوں وہ آسمانی ہے، وہ تعلیم آسمانی ہے، جو کچھ باپ نے مجھے بتایا ہے میں وہ بول رہا ہوں۔ یہ ساری حکمت کی باتیں، یہ سارا علم آسمانی ہے۔ تو یہ ساری آیات ہماری مدد کر رہی ہیں تاکہ ہم یسوع کی شخصیت کو جان سکیں کہ وہ کوئی پیغمبر نہیں، وہ کوئی
نبی نہیں بلکہ وہ خدا ہے، وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر یوحنا 7 باب اس کی 29 آیت کو دیکھیں ہم، لکھا ہوا ہے میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا۔ تو خداوند یسوع مسیح، یہودی چونکہ ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں یسوع کی ذات پہ کہ یسوع اپنے آپ کو خدا کے برابر بناتا ہے، یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے باپ کو جانتا ہوں، میں خدا کو جانتا ہوں، اور ثبوت کیا ہے کہ اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ جب ہم کسی پیغام رساں کو کہیں بھیجتے ہیں تو وہ اصل میں ہماری نمائندگی کر رہا ہوتا ہے۔ تو یسوع مسیح کو خدا باپ نے زمین کے اوپر بھیجا اور یسوع مسیح باپ کی طرف سے ہیں، یسوع مسیح باپ کی نمائندگی کر رہے ہیں، یسوع مسیح باپ کی صورت پہ ہے، اس کے اندر باپ ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو جانتا ہوں کیونکہ میں باپ کی طرف سے ہوں، باپ نے ہی مجھے بھیجا ہے۔ اور یہ پھر ہم اس آیت میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح آسمانی ہے اور وہ خدا ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے کیونکہ وہ خدا میں سے نکلا ہے۔ یوحنا 7 باب اس کی 33 آیت، یسوع نے کہا میں اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تو جیسے ہم اپنے گھر سے جاتے ہیں پھر دوبارہ واپس آتے ہیں، کہاں پہ؟ گھر میں ہی آتے ہیں۔ تو یسوع مسیح آسمان سے آیا، اپنے گھر سے جو آسمان میں ہے وہاں سے آیا اور زمین کے اوپر اپنے مقصد کو پورا کر کے پھر آسمان میں چلا گیا۔ تو یسوع نے کیا کہا کہ میں تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر میں اپنے بھیجنے والے کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے میرے باپ نے بھیجا ہے، میرا گھر آسمان ہے، اور میں تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، تمہیں برکتیں دینے کے لیے آیا ہوں، تمہارا کفارہ دینے کے لیے آیا ہوں، تمہارے بوجھ اٹھانے کے لیے آیا ہوں، تمہیں گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں شیطان کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہارے لیے کفارہ دوں گا، میں نے تمہیں کلام سنایا ہے، اور پھر میں دوبارہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے بعد اپنے باپ کے پاس واپس چلا جاؤں گا۔ تو خدا کی تعریف ہو کہ یسوع مسیح کا گھر آسمان ہے، وہ وہاں کا مالک ہے، اور زمین کا مالک ہے۔ زمین اس کے پاؤں تلے کی چوکی ہے، آسمان اس کا تخت ہے، پوری کائنات اس کی ہے، اور وہ مالک اور خدا ہے۔ پھر ہم یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور 16ویں آیت کو سیکھتے ہیں، جہاں لکھا ہے اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح پھر یہودیوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں جو بھی فیصلہ کرتا ہوں وہ فیصلہ کس کے ساتھ ایک ہوتا ہے؟ کون اس کے ساتھ ایک ہوتا ہے؟ میرا باپ ایک ہوتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کے فیصلوں کے ساتھ کون ایک نہیں ہوتا؟ جو یسوع کی روح کا نہیں ہے، جس کی روح خداوند یسوع مسیح سے منسلک نہیں ہے، جو اپنے باپ ابلیس سے ہیں، ان کا ہر وقت اختلاف یسوع مسیح کے ساتھ ہوگا، ان کو یسوع کی ہر بات پہ اعتراض ہوگا، کیونکہ وہ خداوند کے روح کے ساتھ منسلک نہیں ہیں۔ یسوع مسیح کا روح جو ہے وہ اور باپ وہ ایک ہیں۔ وہ خداوند یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے۔ تو جب فیصلہ بھی کرتے ہیں تو ہم دونوں کی ایک سوچ ہوتی ہے، ایک رائے ہوتی ہے، اور میرا فیصلہ اور اس کا فیصلہ ایک ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے شاہانہ داخلہ جب یسوع کا ہوا یروشلم میں، یسوع مسیح گدھے پہ سوار ہو کے یروشلم میں داخل ہوئے، تو یسوع نے کیا دیکھا کہ لوگوں نے ہیکل کو تجارت کا گھر بنایا ہوا ہے، وہاں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ خدا کے گھر میں عبادت ہونی چاہیے تھی، خدا کے گھر چونکہ یہ عید فصح کا وقت ہے تو کیا ہونا چاہیے تھا کہ وہ واقعہ بیان کیا جانا چاہیے تھا۔ جو کاہن ہیں وہ لوگوں کو تربیت دیتے ہیں
ان کو بتاتے، ان کو وہ اس واقعے کو دہراتے، ان کے اندر خدا کی شکر گزاری پیدا کرتے کہ خدا نے ہمارے لیے کتنا بڑا کام کیا، کہ خدا نے ہمیں مصر سے آزاد کیا، خدا ہمیں یہاں پہ لے کے آیا، اور خدا کے گھر کو خدا کے لیے مخصوص رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن ان کے سامنے کئی باتیں ہوں گی کہ اچھا کیا قربانی خدا کے لیے نہیں ہے، ہم قربانی کے بروں کو ہی تو مہیا کر رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ سوچ اور خیال جو فٹ بیٹھتا ہی نہیں ہے، جو اس جگہ کا، جو اس سوال کا جواب ہی نہیں ہے، جو خدا کا گھر اس لیے بنا ہی نہیں ہے۔ مارکیٹ کی چیزیں مارکیٹ میں ہی ہونی چاہیے۔ گائے، بیل اور کوئی بھی جانور جو قربانی کے لیے ہے وہ وہاں سے خریدا جانا چاہیے، اور خدا کے گھر میں اس کو صرف قربانی کے لیے لانا چاہیے۔ خدا نے نہیں کہا تھا کبھی بھی کہ تم ہیکل کے اندر ہی کوئی جگہ بنا لو، وہاں پہ تم بروں کو لے آنا کرنا، وہیں سے لوگ پکڑ لیا کریں اور لے لیا کریں، قربانی کیا کریں۔ تو وہ سوچیں اور خیال جو ابلیس انسان کے ذہن میں ڈال دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بھی تو ٹھیک ہی ہے نا۔ ایسے بہت ساری روایات ہیں جو خدا کے لوگوں کی زندگی میں ہیں، جو چرچ میں ادا کی جاتی ہیں، جن کا تعلق خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب ہیکل کو صاف کیا اور وہاں پہ کبوتر فروشوں کو نکالا اور جو منی چینجرز تھے ان کو وہاں سے ہٹایا، یعنی کہ سارے گھر کو، خدا کے گھر کو کلین کروایا، تو جو فقی فریسی تھے، چونکہ وہ اس وقت ٹھیکیدار کے طور پہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے کس نے اختیار دیا ہے، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے؟ تو یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ میرا فیصلہ کس کی طرف سے ہے؟ باپ کی طرف سے ہے۔ فیصلہ میں اکیلا نہیں ہوں اس فیصلے کے ساتھ، اس فیصلے میں میرا باپ اور میں ایک ہیں۔ تو خداوند نے کہا کہ اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ ہماری زندگی کے بہت سارے فیصلے وہ روزمرہ زندگی میں آنکھوں دیکھے پہ ہوتے ہیں، کہ ہم کہتے ہیں اچھا یہ جاب مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ میری بیٹی یا بیٹے کے لیے یہ رشتہ بہت اچھا لگ رہا ہے، یہ اس وقت مجھے یہ کام، یہ چوائس بہت اچھی لگ رہی ہے، یہ جیسے ہوا نے کہا کہ مجھے یہ پھل بہت اچھا لگ رہا ہے، اور آنکھوں کی خواہش بہت اچھی لگ رہی ہے، جسم کی خواہش بہت اچھی لگ رہی ہے، زندگی کی شیخی بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ والے فیصلے جو انسان کرتا ہے وہ کس کی طرف سے ہیں؟ ابلیس کی طرف سے ہیں، یا جسم کی طرف سے ہیں، یا ہماری اپنی سوچ کے مطابق جو محدود سوچ ہے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کا ہر فیصلہ وہ کامل تھا، اور وہ فیصلہ ویسا ہی ہونا چاہیے تھا جیسے یسوع مسیح نے کام کیا، کیونکہ وہ آسمان کی طرف سے ہے۔ تو جو عدالت ہے، اس ساتھ جو تصویر ہے کہ ہر ایک عدالت، ہر ایک فیصلہ وہ کون سے قانون کے مطابق ہوتا ہے؟ بائبل میں جو لکھا ہوا ہے۔ جو کچھ بائبل میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق کرنے سے ہماری زندگی برکت پاتی ہے۔ جو ہم اس کے مطابق نہیں کرتے ہیں وہ اس کی پنشمنٹ بھی ویسے ہی ہے جیسے کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے۔ تو یوحنا 8:16 ہمیں کیا بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کس کا ذہن ہے؟ باپ کا ذہن ہے۔ پھر یوحنا 8 باب اس کی 18 آیت یہاں لکھا ہوا ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں، اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دیتا ہے۔ ہم جب یہ ساری آیات پڑھتے ہیں جس میں خداوند بار بار اپنے باپ کا ذکر کر رہا ہے، اور وہ مختلف زندگی کے حصوں کو بتا رہا ہے کہ میری زندگی کا یہ حصہ بھی باپ کے ساتھ ایک ہے، یہ حصہ بھی باپ کے ساتھ ایک ہے۔ اور ابھی وہ کیا بتا رہے، یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ جب میں کچھ بولتا ہوں، جب میں گواہی دیتا ہوں، تو وہ ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں کہ میں خدا میں سے ہوں، میں خدا کا بیٹا ہوں، اور ایک اور کون گواہی دیتا ہے؟ میرا باپ گواہی دیتا ہے، کیونکہ میرے باپ نے مجھے بھیجا ہے، وہ میری گواہی دیتا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس تصویر میں کچھ باتیں دیکھ رہے ہیں۔ جب وہ بچہ جس نے یسوع مسیح کو 5 روٹیاں دیں، 2 مچھلیاں دیں، اور وہ اتنی زیادہ بڑھ گئیں کہ 5000 مرد اور اس کے علاوہ اور بہت سارے عورتوں اور بچوں نے کھانا کھایا، تو یہ گواہی کس کی تھی؟
یسوع مسیح کی کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اور باپ کی طرف سے گواہی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور پھر جب یسوع مسیح نے ہوا اور پانی کو تھمایا اور لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کون ہے، جو شاگرد بھی کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں، اور یہاں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح پانی کے اوپر چل رہے ہیں۔ تو وہ جو پانی کے اوپر چل سکتا ہے، جو ہواؤں کو کہہ سکتا ہے کہ تم میرے لوگوں کو آگے بڑھنے سے نہ روکو، رک جاؤ، ٹھیک ڈائریکشن میں چلو۔ جب ہوا اور پانی جس کا حکم مانتے ہیں، جو پانیوں کے اوپر چلتا ہے، وہ کون ہے؟ خدا ہے۔ اور یسوع مسیح کہتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں، ایک گواہی دینے والا کون ہے؟ میرا باپ ہے۔ پھر یہاں پر ہم ایک اور واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ جب خانہ گلیل میں پتھر کے 6 مٹکے تھے اور ان میں خداوند نے کہا ان میں پانی بھر دو اور میر مجلس کے پاس نکال کے لے جاؤ، اور وہ انگوروں کا ایک اچھا جوس بن چکا ہوا تھا جو لوگوں نے پیا، اور لوگوں نے پیا، اور میر مجلس کے الفاظ لکھے گئے ہیں کہ اچھی میں ہمیشہ لوگ پہلے دیتے ہیں، تم نے اچھی میں بعد میں دی ہے، اسے ابھی تک رکھ چھوڑا ہے۔ اور اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے قانہ گلیل میں یہ معجزہ کیا تھا، اور اس میں کس کی گواہی ہوئی؟ ایک تو یسوع مسیح اپنی گواہی آپ دیتا ہے، ایک باپ ہے جو اس کی گواہی دیتا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص کچھ کہے کہ میں یہ ہوں، اور وہ صرف دعویٰ کر سکتا ہے، لیکن اگر باپ اس کے ساتھ نہیں ہے تو وہ چیز پوری ہو نہیں سکتی ہے۔ یسوع مسیح نے جو کہا، جب کہا، وہ ہمیشہ پورا ہوا۔ پھر ہم ایک اور واقعہ دیکھ رہے ہیں، یسوع مسیح قبر پہ کھڑے ہیں، کون سی قبر؟ لازر کی، اور یسوع مسیح کہتے ہیں لازر باہر آ، اور وہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو ہمارا یسوع جو ہے، اس کی گواہی وہ اپنی گواہی آپ دیتا ہے، اور اس کی گواہی باپ دیتا ہے جس نے اسے بھیجا ہے۔ پھر یوحنا 8 باب اس کی 29 آیت کو دیکھیں، جہاں لکھا ہوا ہے، اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے، اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں جو کبھی بھی یہ دعویٰ کر سکیں کہ میں ہمیشہ وہ کام کرتا ہوں جو باپ کو پسند آتے ہیں، لیکن وہ ایک ہی شخصیت ہے، اور وہ کون ہے؟ یسوع مسیح۔ جب ہم اس سارے جو ہم خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں، اس کا عنوان کیا ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے، تو جیسے کہ ابھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ یسوع مسیح بار بار خدا کو اپنا باپ، میرا باپ، میرا باپ، اور ہم نے یسوع مسیح کو خدا کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا پاک روح یہ تخت کے اوپر ہے، اور یہ ایک خدا ہے۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ میرے باپ نے مجھے آسمان سے زمین پہ بھیجا ہے، اور وہ یہ نہیں کہ میں اس وقت ایک اکیلا ہوں، وہ میرے ساتھ ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح صلیب پہ چڑھے تھے، خدا اس کے ساتھ تھا۔ جب وہ ساری رات اسے فقی فریسی مار رہے تھے، خدا اس کے ساتھ تھا، کیونکہ خدا نے ایک اسی بڑے منصوبے کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا تاکہ وہ قربانی دیں اور ساری دنیا اور ساری مخلوق وہ درد ذیل سے آزاد ہو سکے۔ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ اپنی اپنی مشکلوں مصیبتوں سے چھوٹ جائے اور ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے بھیجا ہے اس نے مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑا، وہ میرے ساتھ ہیں۔ اور ریزن کیا ہے کہ کیوں وہ میرے ساتھ ہے؟ پہلی بات کہ اس نے مجھے بھیجا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، اور میں زمین پہ رہ کے میں کس کی مرضی پوری کرتا ہوں، میں کس کے کام کرتا ہوں، میں کون سے کام کرتا ہوں؟ ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اس کو پسند آتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ابھی یسوع مسیح اپنی گواہی دے رہے ہیں کہ میں ہمیشہ وہ کام کرتا ہوں جو میرے باپ کو پسند آتے ہیں۔ یہی گواہی باپ بھی اوپر سے دیتا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ لے کے پانی سے اوپر آئے تو آسمان سے کیا آواز آئی تھی؟ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کو اس نے ہمیشہ خوش رکھا۔ یہی برکت کی بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ خدا مجھے برکت دیں، تو اس سے پہلے کا سٹیپ کیا ہے کہ
خدا کو جو اسے باتیں پسند ہیں وہ ہماری پسند ہو، ہماری پسند اور اس کی پسند الگ الگ نہ ہو۔ جیسے خداوند یسوع نے باپ کی مرضی کو پورا کیا، اگرچہ وہ خدا تھا لیکن اس نے خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، آدم کی، انسان کی شکل اختیار کی، ہمارے درمیان میں رہا، ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو باپ کو خوش کس نے کیا؟ یسوع مسیح نے، اس کے بیٹے نے، خدا کے بیٹے نے، اور اس نے ہمیشہ وہی کام کیے جو باپ کو پسند آتے ہیں۔ پھر ہم یسوع مسیح کے خدا ہونے کی بات یوحنا 8 باب اس کی 56 آیت میں دیکھتے ہیں، لکھا ہوا ہے، تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا۔ تو خداوند یسوع مسیح لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کہ تمہارا باپ ابراہیم، اس نے میرے جنم کا دن دیکھا، اس نے میری پیدائش کا دن دیکھا اور وہ بہت خوش ہوا، وہ میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا اور اس نے دیکھا اور وہ خوش ہوا۔ ابراہیم کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابراہیم خدا کا دوست کہلایا، اور خداوند نے اس کو جب مکاشفات دیے اپنے بارے میں، جو باتیں اسے بتائیں، اور جب اس نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، قربان کرنے کے لیے لے کے گیا، اور خدا نے اس کے بیٹے کو بچا لیا اور کہا کہ اس مینڈے کو جو جھاڑیوں میں جس کے سینگ ہیں اس کو قربان کر، اس نے جب اس کو قربان کیا، مینڈے کو قربان کیا، خدا نے کہا کہ چونکہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا عزیز ہے، جسے تو بہت ہی پیار کرتا ہے، اس کو بھی دینے سے دریغ نہیں کیا، اس لیے میں بھی یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تجھے برکت پہ برکت دوں گا، تیرے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی۔ تو تیرے وسیلے سے دنیا کی سب قومیں برکت پائیں گی، یعنی اس کی نسل سے یسوع مسیح آیا اور اس کے وسیلے سے دنیا نے برکت پائی۔ لیکن یہ بات کہ جو ابراہیم ہے وہ میرا دن دیکھنے کی امید پہ بہت خوش تھا، اس نے دیکھا اور خوش ہوا، تو اس میں ہمیں ایک بات کی وضاحت نہیں نظر آتی ہے کہ کیا جب وہ اس دنیا میں تھا، جب ابھی یسوع پیدا نہیں ہوئے تھے، کیا اس نے اس وقت کہیں خداوند نے اس کو رویا میں کسی طرح سے دکھایا، وہ سارا وقت دکھایا؟ کیا ایسا ہوا ہے؟ یا یہ ہے کہ آسمان پہ سے اس نے یہ سارا نظارہ دیکھا؟ اس بات کی ہمیں وضاحت نہیں ملتی ہے۔ پھر یوحنا 8 باب 57 آیت میں لکھا ہے، یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ پیشتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ تو یہودی جو ہیں وہ چونکہ یسوع مسیح کو سمجھ نہیں پائے ہیں کہ وہ باہر سے ہماری طرح کا انسان ہی نظر آ رہا ہے، لیکن وہ اس کی شخصیت ہے کون، تو وہ یسوع کو ایک انسان سمجھتے ہوئے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تیری عمر تو ابھی 50 سال کی بھی نہیں ہوئی ہے، تو ابھی بہت چھوٹی عمر کا ہے، تو ابراہیم تو اب سے تقریباً کوئی 2000 سال پہلے کا ہے، تو کیا تو ابراہیم کے سے پہلے تھا؟ تو خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ یسوع کہتے ہیں کہ اس سے پیشتر کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، یعنی کہ میں ابراہیم سے بھی پہلے ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح، خدا کی تمجید ہو، خدا کو کہ یسوع جو ہے وہ کون ہے؟ وہ خدا کا کلمہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ کائنات کا بنانے والا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح کیا اسے بات بتا رہے ہیں کہ میں نے دنیا کو بنایا ہے، میں نے ابراہیم کو بنایا ہے، ابراہیم میرے ہاتھ کی کاراگری ہے، اور اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ تو خداوند یسوع مسیح پہلے سے ہیں، جیسے یہاں پر ایک لفظ آیا ہے میں ہوں، تو خداوند یسوع نے جو میں ہوں کے لفظ ہے وہ کس کس چیز کے لیے کہے تھے؟ یسوع نے کہا تھا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، دنیا کا نور میں ہوں، دروازہ میں ہوں، بھیڑوں اچھا چرواہا میں ہوں، اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں،
اور یسوع مسیح خدا باپ نے موسیٰ کو کیا کہا تھا کہ کیونکہ موسیٰ نے کہا تھا کہ جب مجھے فرعون پوچھے گا کہ تو کون ہے، تجھے کس نے بھیجا ہے، تو میں کیا بتاؤں کہ تو کون ہے؟ تو خدا نے کیا کہا تھا، میں جو ہوں سو میں ہوں۔ تو وہ جو میں ہوں وہ انسانی شکل میں زمین کے اوپر آیا، اور وہ دنیا کا بنانے والا اور خالق اور مالک ہے۔ اب جیسے کہ ابراہیم کے بارے میں ہے کہ ابراہیم نے میرا دن دیکھا اور خوش ہوا، ہم ایک حوالہ دیکھتے ہیں جس میں ہمیں کچھ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ گنتی اس کا 24 باب اور 17 آیت۔ یہاں پہ بلام ہے جو بلک بادشاہ سے بات کر رہا تھا، تو بلام گنتی 24 باب 17 آیت میں کیا کہتا ہے، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔ تو بلام یہ بات کہہ رہا ہے کہ ایک ستارہ اٹھے گا، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح لیکن ابھی نہیں، میں اسے دیکھوں گا تو صحیح لیکن دور سے دیکھوں گا۔ اور وہ ستارہ کہاں سے اٹھے گا؟ یعقوب میں سے، یعنی اسرائیل میں سے اٹھے گا، اور اسرائیل میں سے ایک عصا اٹھے گا۔ تو وہ ستارے کو بتا رہا ہے کہ وہ عصا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کا عصا ہے، تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ تو یہاں پر جس طرح سے بلام یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھی میں اسے دیکھوں گا تو صحیح لیکن دیکھوں گا تو صحیح پر ابھی نہیں، وہ مجھے نظر بھی آئے گا پر نزدیک سے نہیں۔ تو ایسے لگتا ہے کہ جب خداوند یسوع پیدا ہوئے ہیں تو اسے پتہ چلا ہو کہ بھی ہاں اس وقت یہ شخصیت پیدا ہوئی ہے، اور ہمیں اس چیز کی پھر بھی بہت اچھی وضاحت نہیں ہے کہ کیا آسمان پہ جو چلے گئے ہیں لوگ، کیا وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی زمین کے اوپر کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے جسے خدا ان پہ ظاہر کرنا چاہے، لیکن یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پر بلام کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، بلام خدا کا نہیں تھا، بلام کوئی وہ اسرائیل میں سے نہیں تھا، وہ مدیانی تھا، وہ مواب کے بادشاہ کے پاس آیا، اور اس سے اگر اس وقت خدا نے بات کی تو اس کی ریزن یہ تھی کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے بلام سے بات کر رہا تھا۔ لیکن بلام کی ہم ہر جگہ پہ دیکھتے ہیں اس نے انسان کی فیور کی اور خدا کے ساتھ ہم ذہن نہیں تھا وہ۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں یوحنا 10 باب اور اس کی 29 آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے، میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا، میں اور باپ ایک ہیں۔ تو یہاں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر خدا باپ کا ہاتھ اور خدا بیٹے کا ہاتھ، اور درمیان میں جو مقدسین ہے، ایک خدا کا بیٹا جس نے خداوند کو اپنی زندگی دی ہے، وہ اس کے ہاتھوں میں محفوظ ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ یہ میری بھیڑیں ہیں۔ تو یسوع نے کہا کہ میرا باپ ہے جس نے مجھے یہ بھیڑیں دی ہیں۔ جو نجات پاتا ہے باپ کی طرف سے اپروو ہوتا ہے کہ وہ شخص اپرووڈ ہے کہ اس کو نجات ملے۔ تو خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے جن لوگوں کو نجات کے لیے مقرر کیا، چن لیا، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے نجات کا پیغام ایک ایک کو دیا۔ اس نے کہا جو کوئی بھی ایمان لائے وہ نجات پائے گا۔ تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ مجھے قبول کر لیتے ہیں اور میرے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں تو میرے ہاتھوں سے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، یعنی کہ میرے سے زیادہ اور کوئی پاورفل ہے نہیں ہے۔ یعنی شیطان یسوع مسیح سے پاورفل نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے جسے ہم اگر پاور دے دیں تو ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سے نکال سکتے ہیں، اور وہ ہماری اپنی ذات ہے، ہماری اپنی سوچ ہے، ہمارا اپنا عمل ہے، ہماری اپنی ڈیزائر ہے کہ اگر ہم اپنی ڈیزائرز کو دنیا کے ساتھ ملا لیں تو ہم اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں سے نکال سکتے ہیں۔ پر خداوند کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں، تو ہم دونوں کو، خدا باپ کو خدا بیٹے کو مل کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ کہ باپ نے مجھے میری بھیڑیں دی ہیں، اور
میرا باپ جس نے مجھے وہ دی ہیں سب سے بڑا ہے اور کوئی انہیں باپ کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا. میں اور باپ ایک ہیں. میں اپنی بھیڑوں کی حفاظت کرتا ہوں, وہ میرے ہاتھوں میں ہے, اور ان کو کوئی کون ہے دشمن, تو وہ دشمن انہیں کوئی بھی چھین نہیں سکتا خدا کے ہاتھوں میں سے. پھر یوحنا 10واں باب اس کی 36 آیت یہاں لکھا ہوا ہے, آیا تم اس شخص سے جسے باپ نے مقدس کر کے دنیا میں بھیجا کہتے ہو کہ تو کفر بکتا ہے, اس لیے کہ میں نے کہا میں خدا کا بیٹا ہوں. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ تم میرے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ میں نے کفر بولا ہے. یہ بات کیا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. تو اگر ہم اس تصویر میں دیکھیں یسوع کا ہر عمل, اس کی زندگی کا ہر عمل, اس کا ہر بول, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اس کا پیدا ہونا, فرشتے نے یہ بات کہی تھی کہ مریم کو کہا جب وہ سوچتی ہے کہ میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حاملہ ہوں, تو میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی ہے. تو فرشتے نے کیا کہا تھا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا, وہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ روح القدس کے وسیلے سے اس کا تجسم ہوگا, اس کا جسم روح القدس کی قدرت سے ہوگا. وہ بغیر گناہ کے اس میں وہ صرف اور صرف آسمانی جسم ہے جو اس دنیا میں آئے گا اور وہ خدا کی مرضی پوری کرے گا. وہ خدا کا بیٹا ہے. روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی روح تجھ پر سایہ ڈالے گی. اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اس کی پیدائش وہ دنیا جیسی نہیں ہے, وہ نرالی ہے. کوئی ایک پیدائش ایسی نہیں ہے جس طرح کی یسوع کی پیدائش ہے. وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا. پھر یہ نبوت تھی, جو نبوتیں تھیں وہ پوری ہوئیں, اور جیسے لکھا تھا کہ یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوں گے, یسوع مسیح بیت لحم میں پیدا ہوئے. اور یسوع مسیح بہت شروع سے ہی, جب وہ ابھی 12 سال کا تھا تو اس نے ہیکل میں منادی کی اور لوگ حیران تھے. تو یعنی یہ ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ یسوع نے 12 سال کی عمر میں لوگوں کے درمیان میں اپنے باپ کے بارے میں بتایا, لیکن جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق تو ایسے, لیکن خداوند کی زندگی کے کتنے واقعات اور اس کے بچپن سے کتنے ایسے واقعات ہوں گے جن میں بار بار یہ ثابت ہو رہا تھا کہ یسوع مسیح ایک عام انسان نہیں ہے, وہ خدا ہے جو جسم لے کے آیا. پھر اس کا مر جانا, اس کا جی اٹھنا, کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. شاگردوں نے یقین ہی نہیں کیا کہ وہ ایسا بدن اس حالت میں پہنچ کے کہیں زندہ ہو سکتا ہے. لیکن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے. اس کا دنیا میں آنا, اس کا پیدا ہونا, اس کا آسمان پہ جانا, ایک ایک چیز بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح آسمانی ہے, وہ خدا کا کلمہ ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے. تو چونکہ یہودی لوگ اسے نہیں سمجھتے تھے, وہ سمجھنا چاہتے بھی نہیں تھے, اور انہوں نے اپنے آپ کو خدا کے تابع کیا نہیں تھا, اس لیے وہ اعتراض کیا کر رہے ہیں کہ تو کفر بول رہا ہے کیونکہ تو کہہ رہا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. تو خداوند یسوع مسیح ان کی اس بات کو کہتے ہیں کہ تم غلط سوچ رہے ہو, لیکن میں خدا کا بیٹا ہوں. اور ان کو بتا رہے ہیں کہ تم جو سوچ رہے ہو کہ یہ میں نے کفر بولا ہے, یہ تمہاری کم علمی ہے کہ تم ایسا سوچ رہے ہو. تو ہم خداوند کو مبارک کہتے ہیں کہ خداوند نے آج ہمیں ان آیات کے وسیلے سے یہ سیکھنے کا فضل دیا کہ یسوع مسیح کون ہے. یسوع مسیح خدا ہے, یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. یسوع مسیح زمین پہ انسان کی صورت میں آیا, لیکن وہ تھا خدا کی تمجید ہو. تو خداوند ہمیں کیا کہتا ہے کہ اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. اگر آج کے دن تک آپ نے اپنی زندگی یسوع مسیح کو نہیں دی ہے, اگر آپ اسے خدا کا بیٹا نہیں جانتے ہیں, تو اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ ایک کشمکش میں ہیں, اپنی آنکھیں بند کر کے خدا سے کہیں خداوند تو مجھے ان سب باتوں کی سچائی میرے پہ ظاہر کر, میرے دل کو قائل کر, تاکہ میں جان سکوں کہ تو کون ہے. تو اپنے آپ کو مجھ پہ ظاہر کر. تو خدا
کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا۔ یسوع مسیح بھی، یسوع نے کہا کہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ ابن آدم کس لیے آیا؟ تاکہ لوگ نجات پالیں۔ تو جو کوئی بھی کھویا ہوا ہے وہ آج بھی جب خداوند کے پاس آتا ہے، خداوند کو پکارتا ہے، تو خداوند اس کو لے لیتے ہیں، خدا اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور اسے اپنا بچہ بناتا ہے۔ آئیے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیرا شکر ہو۔ جب ہم تیرے بارے میں بات کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا کلمہ ہے، یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، آئی خداوند ہمارا دل اچھلتا ہے، خوشی مناتا ہے۔ ہم تیری کوئی بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی تیری بات ہو، وہ اتنی عظیم ہے، اتنی قیمتی ہے کہ آئی خداوند تیری ہر بات بول کے، تیرے بارے میں سوچ کے آئی خداوند ہمارا دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے۔ ہم آئی خداوند گاؤ خانہ کے مینڈوں کی طرح اچھلتے کودتے ہیں خداوند۔ آئی خداوند ہمارا دل خوشی سے بھر جاتا ہے کہ ہم سچے خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم یسوع کی عبادت کرتے ہیں جو خدا میں سے نکلا ہے، جو خدا ہے، جو زمین پہ آیا انسانی صورت میں۔ آئی خداوند اس وقت ہم اپنے سب بہن بھائیوں کو جو متلاشی ہیں، آئی خداوند ان کے لیے تیری سمجھ مانگتے ہیں۔ آئی خداوند یسوع جی وہ تجھے پالیں اور تو انہیں پالے۔ آئی خداوند وہ تجھے اپنا ایک اکیلا سچا موتی جان لیں اور آئی خداوند یہ تیرے موتی بن جائیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ تو ان کا موتی بن جا، یہ تیرے موتی بن جائیں، اور ہم سب آئی خداوند ہر ناپاکی سے الگ ہو کے آئی خداوند پاک و صاف ایک سچا اصل موتی آئی خداوند یسوع جی جو تو ہے وہی ہم آئی خداوند اس پاکیزگی میں چلتے ہوئے تیرے ساتھ ایک ہوں۔ تیرا شکر ہو، یہ شکر گزاری اور دعا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، کیونکہ ہم نے سب کچھ مانگا یسوع کے نام میں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے۔ خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے۔ خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔